بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين، اور وہ لوگ یرمون جو الزام لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم اور نہیں ہوتے ان کے لیے، شہداء کوئی گواہ، الا مگر انفسہم وہ خود ہی گواہ ہوتے ہیں، فشہادت احدہم پس گواہی دے گا ان دونوں میں سے ایک، یعنی میاں بیوی میں سے ایک، اربع شہادات چار گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ یعنی شوہر، لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان کہ بے شک لعنت اللہ علیہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے، وَيَدْرَأُ اور دور کرے گا عنہا اس عورت سے، العذاب عذاب کو، حد کو، ان یہ کہ تشہد وہ بھی گواہی دے، اربع شہادات چار گواہیاں، باللہ اللہ کی قسم کے ساتھ، انہو کہ بے شک وہ اس کا شوہر، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے ہے، والخامسۃ اور پانچویں مرتبہ وہ عورت کہے گی، ان کہ بے شک غضب اللہ علیہا اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین اگر اس کا شوہر الزام لگانے میں سچا ہے۔ یہ لعان کے حوالے سے گفتگو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کا انشاءاللہ کوئی پہلو چھوڑنا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح طرح اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لعان آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے، یہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں بات، تاکہ پیچھے جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں، اور اگلی جو بات ہو وہ آپ کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے، کہ مرد اپنی بیوی پر الزام لگائے اور اس کے پاس چار گواہ بھی نہ ہوں اور اس کی بیوی قبول بھی نہ کرے، تو اس صورت میں لعان ہوتا ہے۔ اور لعان کیا ہے کہ چار مرتبہ شوہر قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں سچا ہوں، یہ چار قسمیں کھائے گا، اور پانچویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ پھر عورت چار مرتبہ قسمیں کھائے گی کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے الزام لگانے میں، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو۔ اب یہ لعان دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی مرد اپنی بیوی پر الزام کس طرح لگاتا ہے، دو طرح سے۔ ایک یہ کہ وہ خود اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، دوسرا یہ کہ کافی ٹائم ہو گیا اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کی ہے، بیوی کے قریب نہیں گیا ہے، لیکن بیوی کو حمل ٹھہر گیا، تو وہ الزام لگائے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اور عورت کیا کرے، عورت انکار کرے کہ نہیں یہ بچہ تمہارا ہے، تو اس صورت میں بھی لعان ہوگا۔ اب یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئیں کہ کسی پر الزام ویڈیو کے ذریعے، تصویر کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لگایا جا سکتا، اس پر بھی بات ہو گئی۔ ڈی این اے کے ذریعے کیا بیوی کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ خلاصہ یہ تھا کہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں ڈی این اے کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ حکم خاص اللہ نے نازل کیا ہے، جو بندہ اپنی عورت پر الزام لگائے زنا کا اور عورت انکار کرے کہ نہیں میں زانیہ نہیں ہوں، تو اس صورت میں ڈی این اے کی طرف نہیں جایا جائے گا۔ ہاں البتہ میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں اسلامی قوانین نہیں ہیں وہاں اگر بندہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے،
ڈی این اے کی طرف۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، چند اور بھی مسائل ہیں، ان پر گفتگو کرنی ہے، کہ اگر اسلامی قوانین نہیں ہیں، لعان نہیں ہو سکتا، اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی بڑی یعنی اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے کہ اسلامی قوانین نہیں ہیں، تو اللہ نے اسلام کیوں نازل کیا ہے؟ کہ صرف مسجد میں پڑھو اور پڑھاؤ اور یاد کرو اور یاد کرواؤ، کہ اس لیے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے تو اس لیے نازل کیا ہے کہ یہ تم اپنے گھروں میں بھی نافذ کرو، اپنے شہروں میں، ملکوں میں، قوموں میں، اور پوری اللہ کی زمین پر اس پر نافذ کرو۔ کیوں نافذ کرو؟ عقلی طور پر اس کا جواب یہی ہے، ایک انسان اگر کوئی اچھی چیز پا لیتا ہے اور وہ انسان خود بھی اچھا ہو، تو وہ کیا چاہے گا کہ یہ اچھی چیز دوسروں کو ملے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام سے اچھی چیز کوئی بھی نہیں ہے، اور مسلمان سے اچھا انسان کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کوشش کرے، اور خاص طور پر ان مسلمانوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، جن کو سلطنت دی ہے، جن کو حکومت دی ہے، کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ اگر اللہ کے دین کو نافذ نہیں کر رہے اقتدار ہونے کے باوجود، تو یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں، کہ اللہ اس لیے بندوں کو زمین پر تمکین دیتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ مسلمان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اگر مثال کے طور پر اسلامی قوانین نہیں ہے اور ایک بندے نے اپنی بیوی کو زنا میں دیکھ لیا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ حل ہے، جیسا کہ ابن ماجہ میں حدیث ہے۔ وہ اس صورت میں حدیث کو لے سکتے ہیں کہ جب اسلامی قوانین نہ ہوں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورتوں کے بارے میں نصیحت کی کہ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، اچھا رویہ اختیار کرنا۔ جب عورتیں زنا کریں، تمہاری بیویاں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ اس سچویشن میں عمل کرنا ہے جب اسلامی قوانین نافذ نہ ہوں۔ اور کس کے لیے؟ شوہر کے لیے یہ احکامات ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو زنا میں دیکھ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری بیویاں زنا کریں تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ طلاق دے دیتے ہیں۔ اب پتہ ہے کہ معاشرے میں اگر ایسا کیس ہوتا ہے تو عورت کے لیے بہت بڑا داغ ہوتا ہے، یہ بہت ہی مشکل ہے کہ اس کو آگے جا کے کوئی اٹھائے، بہت مشکل ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری بیویاں فحاشی میں مبتلا ہو جائیں، زنا میں مبتلا ہو جائیں، تمہیں پتہ چل جائے، تو تم کیا کرو؟ ان کے بستر الگ کرو، ان کے بستر اپنے آپ سے الگ کرو، یعنی تھوڑا سخت رویہ اختیار کرو گھروں میں۔ یوں دوسرے الفاظ میں یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، منہ چڑھا لو ان کے سامنے کئی دنوں تک، اچھا برتاؤ نہ رکھو، اچھے سے پیش نہ آؤ، اور دوسرا یہ کہ ان کو مارو، لیکن کیسا مارنا ہے؟ ہلکا سا مارنا ہے، سختی سے نہیں مارنا۔ پھر اس کے بعد اگر تم دیکھو کہ تمہاری بیویاں اب فحاشی سے دور ہو گئی ہیں، تو پھر لہٰذا تم ان کو رکھو، قبول کرو۔ اگر تم ان کے بستر بھی الگ کر رہے ہو، ان کو سمجھا بھی رہے ہو، ان کو مار بھی رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس گندی حرکت سے باز نہیں آتی، تو پھر تم اختیار ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو، یعنی طلاق دے دو۔ یہ اس صورت میں حل ہے جہاں پہ اسلامی قوانین نہیں ہے، کہ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، یا مثال کے طور پر دوسری صورت یہ ہے نا کہ وہ اپنے حمل کا انکار کرے، اسلامی قوانین کی صورت میں، اسلامی نفاذ کی صورت میں۔ لعان ان دو صورتوں میں ہوتا ہے، یا زنا کرتے ہوئے دیکھ لے یا پھر حمل کا انکار کرے۔ اگر اسلامی قوانین نہیں ہے اور حمل کا بھی انکار کرے، تو یہ گھروں میں ہی رہنے دے، بات کو گھر میں ہی رہنے دے، ان مسئلوں کو گھروں میں ہی حل کیا جائے۔ ہمارے یہاں باتیں اڑائی جاتی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بدنامی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ نقصان ہوتا ہے کہ عورت کو کوئی نہیں اٹھاتا آگے۔ مرد تو ہو سکتا ہے کسی اور قوم میں بھی جا کے شادیاں کر لے، لیکن عورت تو چار دیواری میں رہنے والی ہوتی ہے نا، وہ باہر تو نہیں جا سکتی، آزادی تو نہیں ہے اس کے لیے۔ عورت کے لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ اب کیا اس کی عورت کے لیے آگے زندگی کیا اجیرن ہو جائے، تنگ ہو جائے، کہ اس کی خواہشات مر جاتی ہیں کہ برائی کرنے کے بعد؟ نہیں، ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے۔
اگر کوئی بندہ حمل کی وجہ سے اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ اس کے پیٹ میں میرا بچہ نہیں ہے، یا خود اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھ لے ہمارے دور میں، تو اس کو چاہیے کہ گھر میں معاملات حل کر لے، ڈائریکٹ طلاق کی طرف مت جائے، افہام و تفہیم کی طرف جائے، اپنے بڑوں کو بلائے۔ اگر عورت سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھانے کے بعد، بستر الگ کرنے کے بعد، مارنے کے بعد بھی نہیں سمجھتی، پھر بندے کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے دے، لیکن پھر بھی اس بات کو اڑائے نہ، معاشرے میں نہ اڑائے، بہتر یہی ہے۔ جتنا ہو سکے ڈھانکے، کیونکہ ہمارا معاشرہ بہت گندا ہو گیا ہے، کسی ایک کی چھوٹی سی بات بھی مل جائے تو اس کو اتنا بڑا چڑھا کے اڑاتے ہیں کہ کاہنوں کی طرح ایک سچ ہو تو 99 جھوٹ ملاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوگی بات سچی، لیکن 99 جھوٹ ملا کر اتنا بدنام کریں گے، اتنا بدنام کریں گے کہ وہ گھر والے معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتے۔ تو اگر ایسے معاملات، اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، کن لوگوں کے گھروں میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ کوئی عورت زنا میں مبتلا ہو جائے یا حمل اس کو ٹھہر جائے، کسی نے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی غیرت کو ٹھنڈا رکھیں وہ، کیونکہ اسلامی قوانین ہوتے تو پھر غیرت تو ہے نا، یہ سورہ نور میں کہ آؤ میدان میں لعنت کرو ایک دوسرے پر، لیکن ابھی نہیں ہے اسلامی قوانین، میں اور آپ تو نافذ نہیں کر سکتے نا، صاحب اقتدار، صاحب حکومت وہ نافذ نہیں کر رہے۔ اب کیا کریں؟ اب یہ حل ہے کہ بھائی اپنی غیرتوں کو ٹھنڈا کرو اور گھر میں ہی مسئلوں کو حل کرو، یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلامی قوانین ہیں، لعان ہو جاتا ہے، مرد قسمیں کھائے، عورتیں قسمیں کھائے، اس کے بعد جدائی کی کس طرح ہوگی؟ طلاق دی جائے گی اس کے بعد، یا پھر یہ لعان کرنا ہی جدائی کی ہے؟ مختصر یہ اختلاف ہے اس مسئلے میں۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اسلامی قوانین نافذ ہیں، اسلام کا نفاذ ہے کسی زمین پر، وہاں پر اگر لعان ہوتا ہے، مرد آتا ہے الزام لگاتا ہے، عورت قبول نہیں کرتی، تو پھر لعان ہوگا۔ لعان کس طرح ہوگا کہ 4 مرتبہ قسمیں کھائے گا مرد، 4 مرتبہ قسمیں کھائے گی عورت، اور مرد کہے گا میں سچا ہوں اور عورت کہے گی میں سچی ہوں، شوہر جھوٹا ہے۔ اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ آگے یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی جائے گی بغیر طلاق کے۔ یہ لعان خود ہی جو ہے نا جدائیگی کا سبب ہے، کہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہیں وہاں پہ اگر لعان ہو جائے تو یہ جو شوہر بیوی ہیں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ پھر کوئی بھی صورت نہیں ہوگی کہ آگے جا کے اگر ان دونوں کا دل ملے، دل میں کوئی محبت پیدا ہو، یہ فطرتی محبت ہے نا، اگر طلاق ہو بھی جائے پھر بھی آپ اس عورت سے پوچھیں اور اس مرد سے پوچھیں کہ جن کے درمیان طلاق ہو گیا ہے ان کے دل میں محبت رہتی ہے، کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ محبت پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ مصنوعی محبت اور عشقیہ محبت نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتی ہے پھر بعد میں کوئی اور اچھی عورت نظر آتی ہے یا عورت کو کوئی اچھا مرد نظر آتا ہے تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے، نہیں۔ یہ شوہر اور بیوی کی جو محبت ہے یہ فطرتی محبت ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بالفرض و محال اگر ان دونوں لعان کے بعد مرد اور بیوی، مرد اور عورت جو کہ شوہر اور بیوی تھے، ان کے دل میں پھر سے محبت جاگ اٹھے اور یہ کرنا چاہیں کہ نہیں یار دوبارہ ہم سے جو ہے نا غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن دوبارہ ہم ملنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، نہیں، لا یجتمعان ابدا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں سنن ابو داؤد میں، کہ لعان ہو جانے کے بعد اب کبھی بھی یہ مرد اور عورت نکاح نہیں کر سکتے، ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اور جدائی کی کس طرح ہوگی؟ لعان ہو گیا، 4 مرتبہ قسمیں کھائی مرد نے، 5ویں مرتبہ لعنت کرے گا اپنے اوپر، 4 مرتبہ قسمیں کھائی عورت نے، 5ویں مرتبہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گی، اس کے بعد جدائیگی ہو گئی، اب طلاق کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اختلاف یہ ہے کہ ایک صحابی نے طلاق دی تھی، اویمر العجلانی نے، لعان ہو گیا اس کے بعد طلاق دی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی تھی، غیرت تھی ان کی، ان کی غیرت ان سے کنٹرول نہیں ہوئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں الزام لگا رہا ہوں میری بیوی قبول نہیں کر رہی، اوپر سے اپنے اوپر اللہ کے غضب کو نازل دعوت دے رہی ہے، واجب کر رہی ہے، لہٰذا میں اب اس عورت کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے 3 طلاقیں دے دی جذبات میں آ کر، تو وہ 3 طلاقیں جذبات میں آ کر دے دی تھی۔ اب وہ مسئلہ اپنی جگہ اور ہے کہ 3 طلاقیں نافذ ہوتی ہیں نہیں ہوتی، وہ گفتگو کا جز نہیں ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھانے کا یہ ہے کہ جہاں پہ لعان ہو جائے
اختلافی مسئلہ ہے، لیکن جو راجح مسئلہ یہ ہے کہ لعان ہو جائے، اس لعان کے ہونے سے ہی شوہر اور بیوی کے درمیان جدائیگی ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمیشہ جدا ہی رہیں گے، کسی بھی صورت میں نیا نکاح ان کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو باتیں ہوئی ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید گفتگو ہونی ہے اسی حوالے سے، وہ کل کی کلاس میں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو سمجھا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔